ذرا ممتاز بھائی کا استخارہ کیا ہے بے اولادی کے حوالے سے، اللہ پاک صاحب اولاد بنائے، اولاد اولاد کی نعمت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ استخارہ میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کی اہلیہ 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ صاحب اولاد۔ اسی طرح ہمارے عادل بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، مدینہ شریف جانا چاہ رہے ہیں، وہاں جا کر خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور عبادت خاص کرنا بھی چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے آپ کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جی ان 3 اسما کا ورد کریں، کرتے رہیں ایون مغرب ہو جائے، جب غروب آفتاب ہو جائے اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے اپنی جائز مرادوں کے لیے، انشاءاللہ حاجات آپ کی پوری ہوگی۔ اسی طرح نجیب اللہ بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ نجیب اللہ بھائی اللہ پاک آپ کو شفا دیں۔ صبح و شام 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، تھوڑا سا پانی لیں، اس پانی میں دم کر کے وہ پانی بھی پئیں اور 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا بھی رہے گا اور بیماری بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ پاک ان مریضوں کو بھی شفا یابی عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا کام نہیں ہے تو میں بہت پریشان ہوں کام کے لیے، کوئی بھی کام کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، باہر بھی گیا تھا وہاں سے بھی واپس آ گیا ہوں کام کے بغیر ہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی چلیں اس کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم ہر چیز کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام رضوان ہے، میری امی کا نام سمینہ ہے، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، مہربانی فرما کر استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ نام محمد افسر، والدہ کا نام زیتون بی بی جی۔ جی مطلب یہ ٹھیک نہیں رہتا ہوں سر، بیمار ویسے بیمار رہتا ہوں بہت زیادہ، یا کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے ایسے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی افضل بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا کہ میرے ابو جی نے پیسے رکھے تھے کچھ، تو وہ اب وہاں پہ نہیں پڑے۔ میرے ابو کا نام رشید احمد اور دادی اماں کا نام ہے کہ کرم الہی۔ سید رشید نام بتایا، صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری کٹی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کا بڑا مسئلہ اس کا روحانی علاج بتائیں، اور پیر میں بھی درد ہوتا ہے۔ بے اولادی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ یہ استخارہ کروانا ہے کائنات بی بی، والدہ کا نام رابعہ ہے، اور کائنات کو جو ہے نا 6-7 مہینے سے بخار ہے، بہت زیادہ ہے بخار، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی تو لے آتی ہے لیکن آرام نہیں ہوتا، 2 دن 10 دن بعد پھر وہی بخار آ جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ اس کا نام عما ہے اور ان کی والدہ کا نام روبینہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا بھی کہ ان کو جو ہے طبیعت ان کی صحیح نہیں رہتی ہے، ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں جس سے جادو کا شبہ محسوس ہوتا ہے، تو استخارہ بھی فرما دیجیے اور جو ہے دعا کے خصوصی درخواست اور وظائف اور تعویذات بھی عطا فرما دیجیے انشاءاللہ کریم۔ دیکھیے وظائف تو ابھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی ہم کر کے بتا دیں گے آپ کو۔ تعویذات کے لیے اور مکمل روحانی علاج کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، اور دعوت اسلامی کے جہاں مدنی مراکز فیضان مدینہ ہے آپ وہاں رابطہ کریں، وہاں الحمدللہ سبحان روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تو تعویذات وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ کشمیر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ریحان زمور ہے، کہ مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، چلیں ابھی آپ کو پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے پہلے ہی چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ استخارے فرما لیجیے ناصر بھائی۔ اگر کسی کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، پڑھنے میں دلچسپی نہ لیتا ہو، تو یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ آپ نے پینا ہے، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب اگر آپ بولیں کہ بھئی وظیفہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وظیفہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو اب کوئی گھر کا کوئی ایسا فرد وہ پڑھ کر جو ہے آپ پانی پہ دم کر کے یہ آپ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروا لیں۔ اچھا اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات
نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اچھا خاصا پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، نظریں لگ جاتی ہیں اور پڑھائی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک میں نے یہ وجہ آپ کو یہ بھی بتائی ہے، اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور والدین بھی غور کریں کہ اگر بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو بچوں کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور حالات پر بھی غور و فکر کرتے رہیں کہ کیا وجہ ہے اور کیوں اس طرح کی کیفیات بچوں کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ باقی رہا وظیفہ تو وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ پڑھ کر آپ بچے پر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے نا، کام میں ناکامی کیوں؟ اب چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر میں صرف آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اور آپ ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ دیکھیے، بعض اوقات ہماری خود کی سستی، لاپرواہی، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کاموں میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی نقصان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جو تجربہ کار ہیں ان کے تجربے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ وقت کی پابندی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے نا، اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، ہے نا۔ اب کوئی وقت پر اپنی دکان نہ کھولے، وقت پر نہ بند کریں، تو پھر بعض اوقات پھر آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ آزمائشوں میں آ جاتا ہے نا، نقصان ہونا شروع ہوتا ہے پھر اسے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بہرحال ہر کام میں، ہر جائز کام میں کامیابی نصیب ہو تو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرون یہ آپ پڑھا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پڑھا کریں، الحمدللہ سمجھ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری پھپھو ہیں اور بے اولاد ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میاں بیوی پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، میسیجز بھی آپ کے کافی سارے ہیں ناظرین، آئیے چند ایک میسیجز میں آپ کی شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے کہ جس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہو، اور اللہ کرے ہم قبر و آخرت کے امتحانات میں بھی کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ کریں۔ اچھا، دنیاوی امتحان میں، دینی امتحان میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھر میں اچانک آگ لگ گئی تھی، تو اللہ نہ کرے اگر کبھی آگ لگ جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اگر کبھی ایسا ہونا کہ اچانک آگ لگ جائے تو اذان کہی جائے۔ تو اذان کی خصوصیت یہ ہے، اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ رحمت اور سکینہ اطمینان اترتا ہے اور آگ پر بھی قابو پا لیا جاتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ اچھا، اصحاب کہف کے ناموں کی یہ برکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں پر جیسے آگ لگ جائے تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر وہاں ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے، آگ پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کریم آگ پر قابو پا لیں گے۔ اچھا جی، میری بڑی بہن، ان کی اکثر گھٹنوں میں اور ہاتھوں میں بہت اس میں درد رہتا ہے، کبھی کمر درد رہتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے ان کو اٹھایا بھی نہیں جاتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، جسم کے جس حصے میں جہاں درد ہو 1 مرتبہ یا مغنیوں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر یہ ہاتھ پھیر لیں، درد میں افاقہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری صحت خراب رہتی ہے، بشرا لائبہ نام ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں مل رہی، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ثقلین عباس نام ہے۔ تو دیکھیں، جاب کے لیے جو ہے نا، آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ
انشاءاللہ الکریم جاب لگ جائے گی۔ اور کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش بھی کریں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے بہتر سبب بن جائے گا۔ میں صغیر ہوں، میری طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا، ہر وقت آدھی راتوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہو، طبیعت میں آزمائش رہتی ہے، ہر وقت بے چینی بے سکونی سی کیفیت رہتی ہے۔ لا حول شریف پڑھا کریں، آپ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ کیفیت سے نکل آئیں گے۔ میری بہن کی شادی کو 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور دیکھیں، حصول اولاد کے لیے جو ہے نا 2 وظیفے پہلے بتائے تھے، ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں آپ، دعائے زکریا علیہ السلام، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ دعا کیا کریں دونوں میاں بیوی، ہر نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور تعویذات عطاریہ وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری خالہ کی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، آسیہ نام ہے اور والدہ کا نام کوثر ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، حضور میرا استخارہ بھی کر دیں، بیمار ہوں، عمیر سہیل نام ہے، والدہ کا نام ہے کوثر بی بی، دونوں ہی استخارے فرما لیجیے۔ ناصر بھائی پھر سارے استخاروں کی جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم کر لیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، یہ آیات شفا سے متعلق پوچھا ہے کہ آیات شفا کون سی ہیں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ قرآن پاک کی دیکھیں مخصوص 6 آیات ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات شفا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات شفا پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو الحمدللہ سوجل مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ آیات شفا سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات آپ سوئے تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں پریشان ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا بیمار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے آیات شفا پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کیا، اور تو الحمدللہ سوجل آپ کا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ تو یہ آیات شفا کی برکتیں ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو، تو آیات شفا پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے، مریض اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ قرآن پاک کی 6 آیات شفا کون سی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا، 3 آیت یہ ہو گئی۔ چوتھی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ پاک ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ تو یہ 6 آیات ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں لفظ شفا بھی ہے، تو یہ 6 آیات پڑھ کر مریض پر دم کر دی جائیں اور پانی پر دم کر کے پلایا جائے، الحمدللہ سوجل مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ ناصر بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد۔ جوان بھائی، آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، سمیرہ نام بتایا تھا آپ نے، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ صبح شام 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں، اور والدہ پہ بھی دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رشید احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، رقم ان کی گم ہو گئی تھی، استخارہ میں ملنے کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کریں، اور اس رقم کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھیں۔ اسی طرح کائنات نام بتایا، استخارہ کی کہ کافی عرصے سے بخار ہے ان کو، اللہ پاک ان کو شفا دے۔ 2 وظیفے ان کے لیے عرض کروں گا، ایک یہ ہے کہ 3 مرتبہ یا غفور ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر کسی بھی تعویذ بنا کر اس کو بازو میں باندھ لیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو دواؤں سے شفا نہ مل رہی ہو، بخار نہ جا رہا ہو، تو ان کو کاٹن کا سوٹ پہنا کر اس مریض کو کسی صحیح مخارج پڑھنے والے قاری صاحب کے سامنے، جو ان کے محرم بھی ہو، سامنے بٹھائیں اور سامنے ایک پانی کی بوتل رکھ لیں۔
ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قدر پڑھنی ہے 21 مرتبہ 21 ٹائم، اور اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ مریض سن لے۔ اب پڑھنا کس انداز میں، ایک بار سورہ قدر آپ نے پڑھ لی، اب مریض پہ بھی دم کریں، پانی پہ بھی دم کریں، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ قدر پڑھیں، پھر مریض پہ دم کریں، پھر پانی میں دم کریں، اس طرح 21 ٹائم 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اب وہ پورے دن وہ مریض وقتاً فوقتاً اس پانی سے استفادہ کریں، وہ پانی وقتاً فوقتاً پی لیا کریں۔ انشاءاللہ 3 دن تک یہ عمل کریں آپ، 3 دن میں انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اسی طرح ہما نام بتایا، روحانی خواب وغیرہ آتے ہیں، استخارہ کیا کہ استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم 21 ٹائم یا متکبرو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ آسیہ اور عمیر ان کا استخارہ کیا گیا، آسیہ اور عمیر کا استخارہ میں بیماری کے ہی اشارہ آ رہا ہے۔ 1000 ٹائم 1000 مرتبہ روزانہ یا حیو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے۔ قرآنی آیات پڑھ کر دم کی جائیں، اسماء الحسنہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے، درود پاک پڑھ کر دم کیا جائے، اوراد و وظائف پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے، اوراد و وظائف پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، اسماء طیبہ پڑھ کر، اسی طرح مقدس کلمات پڑھ کر دعائیں کی جائیں، اللہ پاک مسائل حل فرما دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو وظائف بتائے گئے ناظرین، یہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ اور جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیاں دور نہیں آتی، تو صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ہم اپنے ذہنی معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ کسب حلال کھانا اور صدق مقال، سچ بولنا، اسی طرح دیگر نیک اعمال، ہم ان پر بھی غور کرتے رہیں۔ اگر کہیں کوئی کمزوری ہو تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ہم اپنے اعتقاد کو بھی مضبوط رکھیں، یقین بھی کامل رکھیں، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، وسوسوں میں، بدگمانیوں میں اور ان بری سوچوں میں نہ پڑھا کریں۔ ہم اپنی خلوتیں چلوتیں، ہماری تنہائیاں، یہ سب پاک ہوں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیک اعمال کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اب پریشانیاں دور فرمائے۔